شیطان کہنے لگا کہ مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں انسان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اب یہ رب کے روبرو کھڑے ہو کر شیطان ابلیس قسم کھا رہا ہے، اور قسم بھی رب کی عزت و جلال کی۔ کہا کہ مالک و مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تجھ تک انسان کو نہیں پہنچنے دوں گا، میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ یہ وہی حملے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے یا دین کے لیے، اسلام کے لیے، درس قرآن کے لیے، دینی محفل کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تسبیحات کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دائیں سے وسوسہ، بائیں سے وسوسہ، آگے سے وسوسہ، پیچھے سے وسوسہ، ہر طرف سے وسوسوں کا جو ہے انسان شکار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے نہیں چلو کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، درسوں سے کروں گا، اگلے ہفتے سے شروع کروں گا۔ کرتے کرتے زندگی گزر گئی، زندگی کا سورج ڈوب گیا مگر توفیق نہ ملی۔ یہ انسان ٹال مٹول کرتا ہے کہ میں فلاں نیک عمل جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد، بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد پھر دین ہوگا، سجدہ ہوگا، مسجد ہوگی، مصلی ہوگا، تسبیح ہوگی اور میں ہوں گا۔ اتنے میں زندگی گزر جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر انسان ہاتھ مارتا ہے اور چیخیں مارتا ہے کہ کاش جو موقع مجھے ملا تھا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، میں رب کو زیادہ سے زیادہ سجدے کرتا، عبادت کرتا، دین کا کام کرتا، دین کی خدمت کرتا، دین کی سربلندی کے لیے دوڑتا۔ لیکن میں نے تو اپنا وقت دنیا داری میں برباد کر دیا۔ جن بچوں کے لیے میں نے وقت برباد کیا انہوں نے تو مجھے غسل بھی نہ دیا۔ جن بچوں کے لیے میں نے ساری زندگی گال دی، برباد کر دی، وہ بچے تو سال کے بعد بھی میری قبر پہ نہیں آتے۔ یہ مرنے کے بعد احساس ہو اور انسان کو یہ پھر پتا چلے گا کہ نیکی کی توفیق کتنی بڑی نعمت خداوندی ہے۔ شیطان نے جب یہ اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر قسم کھائی تو حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا مردود دو راستے بھول گیا۔ چار راستوں سے اس نے کہا کہ میں حملہ کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر اور نیچے کا راستہ بھول گیا۔ جب انسان ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگے گا اس وقت رب کی رحمتوں کا مینہ اس پر برسے گا، اور جب اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر خالق ذوالجلال سے مدد کا جو ہے وہ سوالی بنے گا تو خالق کائنات اس کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے۔ انسان جتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے لیکن یہ سجدہ انسان کو مقام بندگی تک لے جاتا ہے، اور یہ مقام بندگی وہ اعزاز ہے کہ معراج کی رات جب رب نے اپنے حبیب سے پوچھا پیارے بتا تجھے کیا چاہیے، نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگی، نہ ہیرے مانگے، نہ موتی، نہ جواہرات، نہ محل مینارے، کوئی شے نہ مانگی۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات امت کے سوال کے بعد فرمایا مولا ساری زندگی میں تجھے کہتا رہا تو میرا رب ہے، آج تو فرما دے کہ اے پیارے تو میرا بندہ ہے، مجھے مقام بندگی عطا فرما۔ مقام بندگی اتنا بڑا مقام ہے کہ معراج کی رات رب کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مانگا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ولایت میں کسی کو کمال کا مرتبہ و مقام مل جائے تو وہ مقام بندگی ہے۔ ولایت کے اندر کسی کو سب سے اونچا مقام ملے تو اس مقام کا نام مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ طاقت ہے جو کائنات کی قوتوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں کھڑا تھا، ایک شخص شیر پر سواری کر رہا تھا، ہاتھ میں سانپ کا گھوڑا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ شخص میری طرف آیا، اب شیر پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں سانپ کا گھوڑا تھا، تو میں ڈر گیا، گھبرا گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ سعدی ڈر گئے؟ تو میں نے کہا کہ بات ڈرنے کی ہے کیونکہ شیر پر آپ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں سانپ کا گھوڑا ہے، بات تو ڈرنے کی ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے جو شیر پر بیٹھے تھے، شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے کہا سعدی تو رب کا ہو جا، پوری کائنات کی تمام مخلوقات تیری ہو جائیں، تو خدا کا ہو جا، خدا کی ساری خدائی تیری ہو جائے گی،
اور جب تو خدا کا نہیں بنے گا تو تیرے بچے جنہوں نے تجھے پالا ہے وہ بھی تیرے بن نہیں سکتے جب تک تو خدا کا نہیں بن جاتا۔ آج لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں کہ جناب غلام نافرمان ہے، بیوی جو ہے وہ زبان دراز ہے، اور ملازمین کہنا نہیں مانتے۔ کیسے کہنا مانے ملازمین؟ کیسے بیوی بچے تابع دار فرما بردار کیسے ہوں؟ ہم اپنے رب کے تابع دار نہیں تو میرے بچے میرے تابع دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تابع دار بنیں گے تو ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے اور جو ہماری زیر کفالت ہیں سب کو رب تابع دار بنا دے گا، بلکہ اس کے علاوہ بھی مخلوقات کو تابع دار بنا دے گا جب ہم اپنا آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے تابع دار بن جائیں گے۔ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے شیر، اور کوئی جانور شیر کے پاس رہے تو وہ بھی دلیر ہوتا ہے کہ میں شیر کی صحبت میں رہتا ہوں اور اس کے قرب میں رہتا ہوں، تو وہ کسی دوسرے جانور کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا شیر کے ساتھ ہے۔ جنگل کے اندر میری دوستی، میری یاری، میرا قرب جو ہے وہ شیر کے ساتھ ہے، اور وہ کسی دوسرے جانور کو خاطر کے اندر اس لیے نہیں لاتا کہ وہ صحبت قرب شیر کے اندر ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ کے قرب میں ہو تو پھر وہ کسی مصیبت اور پریشانی اور دنیا دار کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر وہ اللہ کے قرب میں ہے تو پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ اس کے دل سے دنیا داری کے، دنیا کے سارے دنیا داروں کے سارے خوف نکال دیے جاتے ہیں۔ نہ اس کو اپنے فیوچر کا خوف رہتا ہے، نہ اپنی زندگی اور موت کا خوف رہتا ہے، نہ ہی کاروبار کے تباہ ہو جانے کا خوف رہتا ہے۔ سارے خوف رب نکال دیتا ہے اگر اس کے سینے کے اندر رب کا خوف ہو اور اللہ کا قرب ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح کا لفظ ہے اتقوا النار۔ اب اتقوا اللہ کا معنی بنتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا النار کا معنی بھی یہی بننا چاہیے کہ آگ سے ڈرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب رب کا معاملہ ہو تو اس پر یہی ترجمہ کیا جائے گا کہ اللہ سے ڈرو، لیکن اگر کوئی دنیا دار یا دنیا کی چیز کا حوالہ دیا جائے گا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں کہی جائے گی، بلکہ کہا جائے گا کہ آگ سے بچو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اتقوا النار لفظ ایک جیسے، ترجمہ اس لیے فرق ڈالا کہ ڈرنے کی ذات صرف جو ہے جس سے ڈرا جائے وہ رب کی ذات ہے۔ رب کی ذات کے علاوہ بندہ مومن کسی سے نہیں ڈرتا۔ اتقوا النار، آگ سے بچو۔ یہ سمجھانے کے لیے علماء کرام نے مثال دی کہ جب انسان رب کا ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی۔ جب بندہ اپنے رب کے قرب میں چلا جاتا ہے تو پھر کائنات اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ جنگ بدر میں اور آج کے دور میں بھی مائیں اپنے بچوں کو بزدل بنا رہی ہیں، بلی آ جائے گی، چوہا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، جن بابا کھا جائے گا، اس طرح کی باتیں کر کر کے بچوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ پہلے کی مائیں بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا تھا تو چھوٹی تلوار اس کے ہاتھ میں پکڑا کے اس کو مشق کروایا کرتی تھی کہ دشمنان اسلام کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے۔ بچوں کو تیر اندازی سکھائی جاتی، بچوں کو شیر بنایا جاتا تھا تاکہ کل کو اسلام کو ان بچوں کی ضرورت پڑے تو یہ بچے بزدل دلیوں سے ڈرنے والے نہ ہوں، بلکہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے میدان جنگ کے اندر اترنے والے اور اسلام کا دفاع کرنے والے ہوں۔ تو لہٰذا بچوں کو بزدل بنانے کی بجائے خالد ابن ولید کا غلام بنانا چاہیے، محمد بن قاسم کا ہم نشین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہادر بچے، دلیر بچے ہی اسلام کا، والدین کا، اپنی عزتوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں عمیر جاسوس بن کر آیا اور جا کر کے ابو جہل کو رپورٹ دی جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ جو ماہ رمضان المبارک میں ہوا، لیکن مسلمانوں کو
پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رمضان المبارک میں کیا کیا ہوا۔ مکہ فتح جو ہے وہ رمضان میں ہوا، پاکستان ملا تو رمضان میں ملا، قرآن ملا تو رمضان میں ملا، اور بڑی بڑی جو جنگیں، بڑے بڑے غزوات ہوئے تو رمضان میں ہوئے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حیدر کرار، شیر خدا، خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، ان تمام کے ایام جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہیں۔ لیکن ہمیں ایکٹرز کا تو پتہ ہے، کاروبار کا تو پتہ ہے، کہاں سے مال سستا، کہاں سے مہنگا، کہاں سے اچھا، کہاں سے برا ملتا ہے، یہ پتہ ہے، لیکن اپنے اسلام کی ہسٹری کا نہیں پتا کہ اسلام کے اندر رمضان المبارک میں کیا کیا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک کا پیغام کیا ہے، رمضان کا معنی کیا ہے۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ ہمارے ادارت القرآن سے منسلک ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی ادارت القرآن کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا جی اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنا یہ ہمارے ادارے کا اولین مقصد ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو مقصد پہنچ گیا، اسلام کا مقصد تو پوری دنیا میں پہنچ گیا، اسلام تو پوری دنیا میں، اسلام کا پیغام تو پہنچ گیا، تو آپ کو ادارہ بنانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو میں نے کہا آپ بیٹھیے، رمضان نہیں تھا تو میں نے ان کو پانی کا گلاس دیا اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ بتائیے روزے کے معنی کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا چلو روزے کے معنی نہ بتائیے، آپ بتائیے کہ رمضان کسے کہتے ہیں۔ 70 سال کم و بیش ان کی عمر ہوگی، تو رمضان کا معنی نہیں آتا۔ یہ باتیں کھول کے جو مسلمان باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں یا علماء کے بارے میں، رمضان کا معنی بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا چھوڑو رمضان کو بھی، بتاؤ نبی کا معنی کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، نہ بتا سکا۔ میں نے کہا چلو اپنے رب کی شان ہی بیان کرو، اللہ کسے کہتے ہیں وہ بتا دو۔ تو رب کی شان بھی بیان نہ کر سکا۔ تو اسلام کا پیغام کیا ہم نے سیکھا، کیا ہم نے سکھایا؟ یہ میرا بھی قصور ہے اور آپ کا بھی قصور ہے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ممبر و محراب کا سودا کیا، اور آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو سستا سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے اسلام حاصل کرو، دین حاصل کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو دکانداریاں چمکاؤ، کوئی کی ضرورت نہیں، جتنا بھی سیکھنا ہے بس ٹھیک ہے، زیادہ سیکھیں گے زیادہ عمل کرنے پڑے گا۔ یہ انسان کی بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ اسلام کے ساتھ یہ بے وفائی ہے، اور یہی اسلام کے بارے میں سوال ہوگا قبر کے اندر، آنے والے مرنے والے بتا ماں دینوں کا، دین کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ تو ہم کہیں گے ہمیں تو وضو کے فرض بھی نہیں آتے، دین تو دور کی بات، نماز کی شرائط بھی نہیں آتی، نماز کے فرائض بھی نہیں آتے، حج کے فرض کا بھی نہیں پتا، اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کیسے فرض ہے، کس کو دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، کب دینی چاہیے۔ اب بعض لوگوں پر شعبان کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ رمضان کے انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ کس موضوع پہ سمجھایا جائے قوم کو؟ اب شعبان پہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، پورا سال ہو گیا، شعبان کے اندر اس نے رمضان تک کا انتظار کیا، ہر رات گناہ، ہر دن گناہ، ہر دوپہر گناہ، 24 گھنٹے گناہوں کا میٹر جاری۔ جس نے رمضان کا انتظار کیا کہ میں رمضان میں زکوٰۃ دوں گا، جب مال کو پورا سال ہو جائے فوری طور پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جنگ بدر کی بات چھڑی تھی، وہ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو عصر کے وقت درس قرآن بھی ہوگا اور انشاءاللہ افطاری بھی ادھر ہوگی، تو جنگ بدر کا مختصر احوال انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ سنیں گے عصر کے درس قرآن میں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔